اب آ جاتے ہیں کور آف دا ڈسکشن کی طرف، یعنی اعتراضات کی طرف. اور میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ یہ اعتراضات ہم الحاد کی زبان میں رکھ رہے ہیں، چونکہ یہ لوگ کبھی سامنے نہیں آتے، کبھی ہم سے ڈائریکٹ سوال نہیں کرتے. ان کو جواب دیے جائیں تو دوبارہ سے ان جوابات کے کاؤنٹر آرگیومنٹس نہیں لے کر آتے. تو مجبوراً آج ہم کو خود ان کے اعتراضات، انہی کی زبان کے والے جو طریقے ہیں، وہی الفاظ ہیں، مجھے مجبوراً انہی ٹون کو اختیار کرتے ہوئے مجھے آج وہ سارے کویشچنز کرنے پڑیں گے، تاکہ عوام اویئر رہیں کہ جس طرح کی زبان ملحدین استعمال کرتے ہیں، ان تمام زبان اور ان کے طریقوں کے ساتھ ہی ہم نے یہ سوال اپنے مفتیان، اپنے علماء کرام کے سامنے رکھے اور ہمیں بہترین جواب ملے. اور اسی سلسلے میں میرا پہلا کویشچن جو ہے وہ رہے گا مفتی یاسر الوجدی صاحب سے. اور پہلا سوال مفتی صاحب آپ کے لیے میں یہ کرنا چاہوں گی. اسلام جو کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہتا ہے، اور مسلمان بھی اس بات کو بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کلیم کرتے ہیں، اور اسلام ان کے انسان ہونے کی فضیلت کی بھی بات کرتا ہے، تو یہ کیسے مسلمانوں کے دور حکومت میں ان تمام چیزیں جیسے کہ باندھی، لونڈی، سیکس سلیوز جیسے ڈیروگیٹری ٹرمز کو استعمال کیا جاتا تھا؟ اور اگر استعمال نہیں کیا جاتا تھا تو پھر ان سب کا نیم البدل، اس کے بدلے میں کیا ٹرمز استعمال ہوتی تھیں، کیا الفاظ استعمال ہوتے تھے، اور جو استعمال کیے جاتے تھے الفاظ وہ کیا ہوتے تھے مفتی صاحب؟ جی بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ میری پاور پوائنٹ میں نے شیئر کی ہے، اس کو اگر اسکرین پر لے آیا جائے. جی بہت بہتر، جزاکم اللہ. اوکے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج جو میری پریزنٹیشن ہے اس میں ہم ان دو سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے غلامی پر مکمل پابندی کیوں نہیں لگائی، اور دوسرے یہ کہ قرآن نے کانکیوبائن یعنی باندی سے کنزومیشن، جس کو ہم عربی میں تمتع کہتے ہیں، اس کی اجازت کیوں دی ہے. آپ نے جو سوال کیا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بہت سی ڈریگیٹوری ٹرمز ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ سیکس لیوز ہے، باندی ہے، لونڈی ہے. تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، ہم اس کے لیے اس طرح کی ٹرمینالوجیز کیسے استعمال کر سکتے ہیں. یہاں آج میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اس کو غور سے سنیں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو سیکس سلیو ٹرم ہے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ ٹرم اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف ہے. اسلام میں جو سلیوری کا کانسیپٹ ہے، اس کا سیکس سلیوری جو ایک سو کالڈ پولیٹیکل ٹرم ہے یا ایک ماڈرن ٹرم ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے بریٹانیکا سے. Sex slavery involves males and females, both adults and children, and constitute an estimated 58% of all trafficking activities. It consists of different types of servitude, including forced prostitution. تو جو سیکس سلیوری ہے اس میں فورس پروسٹیٹیوشن ہوتا ہے، پورنوگرافی، چائلڈ سیکس رنگز اینڈ سیکس ریلیٹڈ آکوپیشن سچ ایز نوڈ ڈانسنگ اینڈ ماڈلنگ. یہ ساری چیزیں سیکس سلیوری کے اندر آتی ہیں. اسلام میں نہ تو پورنوگرافی کا کوئی چکر ہے، حرام ہے، نہ ہی فورس پروسٹیٹیوشن، بلکہ کسی بھی طرح کی پروسٹیٹیوشن کی اجازت ہے. اسی طریقے سے نیوڈ ڈانسنگ ہے، ماڈلنگ ہے، سیکس ریلیٹڈ آکوپیشنز ہے. ان میں سے کسی بھی ایک چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سیکس سلیوری کے اندر آتی ہیں. اس لیے جب آپ کل یا آئندہ کبھی کسی مرتد کو، کسی ملحد کو یہ کہتے دیکھیں کہ جی اسلام نے تو سیکس سلیوری کی اجازت دی ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ سیکس سلیوری کی ڈیفینیشن الگ ہے. تو پھر اسلام نے کس چیز کی اجازت دی ہے؟ یہ اسلامک ٹرمینالوجی کیا ہے؟ آگے چلتے ہیں. اسلامک جو ٹرمینالوجی ہے یہ ہے دا آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آف ویمن ورلڈ ہسٹری 2008 پیج 467. اس پہ کانکیوبائنیج کے بارے میں لکھا ہوا ہے. کانکیوبائنیج is an interpersonal and sexual relationship between a man and a woman in which the couple does not want or cannot enter into a full marriage. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کانکیوبائنیج کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکشول ریلیشنشپ ہے مرد اور عورت کے درمیان، لیکن اس میں مرد اور عورت ایک فل میرج میں شامل نہیں ہوتے ہیں، فل میرج میں داخل نہیں ہوتے ہیں. فل میرج میں داخل نہ ہونے کا مطلب ہے ہاف میرج. آگے بڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ concubinage and marriage are often regarded as similar but mutually exclusive.
کہ بہت سی مرتبہ کانکوبائنیج اور میرج کو ایک جیسا ہی سمجھا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کے الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں, الگ الگ حقوق ہیں, اس میں الگ الگ رسپانسبلٹیز ہیں, لیکن آفٹن ٹائم ان کو سملر سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ اسلام میں جو باندی کا یا غلام کا, بلکہ باندی کا جو تصور ہے, اس کے لیے اگر آپ انگلش ٹرمینالوجی کانکوبائن استعمال کرنا چاہیں, وہ زیادہ بہتر ٹرمینالوجی ہے. سیکس سلیو ایک ڈریگیٹوری ٹرمینالوجی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ بالکل ایک دم دو اور دو چار کی طرح واضح ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی یہ ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی کرتا ہے, ناانصافی کرتا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. آپ کا جو اگلا سوال تھا سسٹر علینا, اور میں سمجھتا ہوں کہ سبھی ہمارے جو آڈینس ہے ان کا سوال ہے کہ بھئی اسلام نے سلیوری کیوں نہیں ختم کی, یا یہ کہ اس کا الٹرنیٹ کیوں نہیں دیا. میں اس کا جو میں آرگیومنٹ دے رہا ہوں, بہت سارے آرگیومنٹس ہیں, لیکن میں ایک آرگیومنٹ دے رہا ہوں الزامی, دلیل الزامی. دلیل الزامی کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم وہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ جو ملحدین, مرتدین اور اپوسٹیٹس یا ایتھیسٹ مانتے ہیں, اور یہ آرگیومنٹ کا نام ہے یوٹیلیٹیرین آرگیومنٹ. دیکھیے, یوٹیلیٹیرین جو لفظ ہے وہ نکلا ہے یوٹیلیٹی سے, اور یوٹیلیٹی کے معنی آتے ہیں کہ جو چیز بھی اچھی ہے اکثریت کے لیے, جو چیز بھی بہتر ہے وہی مورل ہے, وہی گڈ ہے. یہ ہے یوٹیلیٹیرین. اس کے میں نے حوالے بھی دیے ہیں, ڈیفینیشنز بھی دی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یوٹیلیٹیرینزم از اے ورژن آف کانسیکوینشلزم which states that the consequences of any action are the only standards of right and wrong. کہ آپ کسی چیز کا جب نتیجہ دیکھیں گے تو نتیجے سے پتا چلے گا کہ وہ چیز اچھی ہے یا بری. نتیجہ اچھا ہے تو وہ چیز اچھی ہے, نتیجہ برا ہے تو وہ چیز بری ہے. اس یوٹیلیٹیرینزم کا جو بانی ہے اس کا نام ہے جرمی بینتھم. تو اس کے بارے میں ہے یہ برٹانیکا میں. جرمی بینتھم, the founder of utilitarianism, described utility as that property in any object whereby it tends to produce benefits, advantage, pleasure, good or happiness for or to prevent the happening of mischief, pain, evil or unhappiness to the party whose interest is considered. وہ پارٹی کے جس کے مفادات وابستہ ہیں اس کی خوشی یا اس سے غم کو دور کرنے کے لیے جو کام بھی کیا جائے اس کو یوٹیلیٹیرینزم کہا جاتا ہے یا یوٹیلیٹی کہا جاتا ہے. اور یوٹیلیٹی کے بنیاد پر ہم یہ طے کریں گے کہ کون سی چیز اخلاقی ہے, کون سی چیز غیر اخلاقی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں جو سلیوری تھی 1861 تک, اس کے بعد ابراہم لنکن نے, جیسے ابھی ہمارے قیصر بھائی نے بھی حوالہ دیا ہے, ایمانسیپیشن پروکلیمیشن سائن کیا, اور اس کے بعد سلیوری یکلخت ختم ہو گئی. اس وقت اس سے پہلے امریکہ میں 1800 تقریباً 50 سے یہ ڈیبیٹ چلی تھی کہ ہم سلیوری کو کیوں ختم کریں. تو جو سدرن اسٹیٹس تھے انہوں نے یہ یوٹیلیٹیرین کا آرگیومنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو سلیوز ہیں یہ ہماری اکانومی کا حصہ ہیں. اگر ہم نے ان کو ختم کر دیا تو ہمارے کھیتوں میں کام کون کرے گا, اور اگر ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ نہیں رہے تو ہم تو زراعتی اعتبار سے, ایگریکلچر کے اعتبار سے تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور اس زمانے میں جو کنفیڈریسی بنی ہے جس میں تقریباً 9 یا 11 اسٹیٹس تھے, تو ان کی جو اکنامک ویلیو تھی وہ آج اگر وہ آزاد ملک ہوتا تو اس زمانے میں وہ دنیا کے چوتھے ریچسٹ کنٹری ہوتی. تو ان کا جو پوری بنیاد تھی اکانومی کی وہ سلیوری کے اوپر تھی, اور ان کی دلیل یہ تھی. لیکن جو نارتھ کے اسٹیٹس تھے وہ چاہتے تھے کہ نہیں جی, ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن ہو گیا, ہمیں ورکرز کی ضرورت ہے, جتنے بھی سلیوز ہیں سب کو آزاد کرو. اب جب سب آزاد ہو جائیں گے تو ان کو کام کی ضرورت پڑے گی, تعلیم ان کے پاس ہے نہیں, تو فیکٹری کے اندر کام آ کر کریں گے. تو اس بنیاد پر یہ سلیوری کی جنگ شروع ہوئی 1861 میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یوٹیلیٹیرینزم آرگیومنٹ دیکھیں, اب آپ اس آرگیومنٹ کو دیکھیں کہ ملحد اور جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں وہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مرتدین ہیں یا ایتھیسٹ ہیں ان کو لیونگ ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک مرد اور ایک عورت ہسبینڈ اینڈ وائف کے بجائے اگر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بن کر ایک ساتھ رہیں تو ان کے نزدیک ایک مورلی گڈ ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کیوں پرابلم نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ویسٹرن کنٹریز کے جو لاز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مرد اگر عورت سے نکاح کرے اور اس کے بعد عورت مثلا عدالت میں چلی جائے اور وہ یہ کہے کہ مجھے اس آدمی سے طلاق چاہیے, اور وہ طلاق لے لے, تو اس کی تقریباً امریکہ میں آدھی پراپرٹی عورت کے نام ہو جاتی ہے. تو اس پراپرٹی کی غیر منصفانہ تقسیم سے بچنے کے لیے مرد یہ چاہتا ہے کہ یار میں کبھی شادی نہ کروں اور اپنی میری جو ڈیزائر ہیں وہ بھی میں پورا کرتا رہوں, اور اس کا طریقہ یہ نکالتا ہے کہ لیونگ ریلیشن شپ میں رہو. تو یہ یوٹیلیٹی کی بنیاد کے اوپر لیونگ ریلیشن شپ کو جائز قرار دیا گیا. آج آپ دیکھیں گے میرج ہے, ٹرانسجینڈرزم ہے, سب یوٹیلیٹی کی بنیاد پر کہ بھئی ایک مرد کو اسی میں پلیزر ملتا ہے کہ وہ ایک مرد کے ساتھ سوئے, ایک عورت کو اسی میں پلیزر ملتا ہے کہ وہ ایک عورت کے ساتھ سوئے, لہٰذا یہی مورلی گڈ ہے, یہی اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے.
یہ ہے یوٹیلیٹیرینزم. تو آج سے پہلے اگر تقریباً 200 سال پہلے یوٹیلیٹیرینزم کی بنیاد پر غلامی کو درست قرار دیا گیا, تو اس سے پہلے تاریخ میں جہاں تک بھی آپ چلے جائیں غلامی موجود ہے, اور غلامی دراصل اس ملک کی اور اس علاقے کی اکانومی کا بنیادی ذریعہ ہے. اگر غلامی کو یکلخت ختم کر دیا جاتا تو اکانومی کولیپس ہو جاتی. اس یوٹیلیٹیرینزم کی بنیاد پر ہی غلامی کو باقی رکھا گیا, اور یہ ملحدین کی اور ایتھیس کی جو سائیکی ہے اس کے اعتبار سے, یہ اخلاقی اعتبار سے صحیح ہونا چاہیے. ان کو یہ حق ہونا نہیں چاہیے کہ وہ غلامی کو برا کہیں, چونکہ اسی آرگیومنٹ کو وہ دوسری جگہ استعمال کرتے ہیں. میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ مجھے معلوم ہے کہ جب میں یہ بات کروں گا اور اس موضوع کے اوپر آج گفتگو ہوگی تو کچھ لوگ ہماری اس اسٹریم کے اوپر اپنا تجزیہ بھی پیش کریں گے, جو ان کا حق ہے, دیٹس اوکے. لیکن اگر وہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں تو ان کو اپنے یعنی ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم جو بات کہہ رہے ہیں مکمل اس کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد پھر وہ اس کا تجزیہ پیش کریں. تو میری جو گفتگو ہے آج تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے. میں سسٹر رینا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے 2-3 سوال پوچھے, کیا ابھی اس کا جواب ہوا یا کچھ باقی ہے؟ میں نے جو ڈیروگیٹری ٹرمز کا پوچھا تھا وہ الحمدللہ آپ نے جواب دے دیا. میرے پاس کپل آف کوشچن 3 4 5 کوشچن ان لائن ہے. اگر آپ باری باری جواب دینا چاہیں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ہم اس کو سیپریٹلی کلپ کر سکیں.